حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے یعنی میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کہ جس نے اگر اپنی زندگی میں اچھا کیا ہوگا تو وہ بھی کل دیکھ لے گا، اور جس نے برا کیا ہوگا تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ میزان پر سب تولا جائے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح بسر کرے کہ اللہ کی فرما برداری میں یہ زندگی بسر ہو رہی ہو، اللہ کی نافرمانی سے وہ اجتناب کرے۔ پھر نافرمانیوں میں علماء نے گناہوں کی دو کیٹیگری ذکر کی ہے، ایک وہ گناہ ہے جو صغیرہ ہے، ایک وہ گناہ ہے جو کبیرہ ہے۔ صغیرہ چھوٹے جرم کو کہتے ہیں، کبیرہ بڑے جرم کو کہتے ہیں۔ اور چھوٹا جرم اگر چھوٹا سمجھ کر کیا جائے تو وہ بھی بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ تو بس یہی قاعدہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی کئی قسمیں ہیں، بڑے گناہوں کی جیسے شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے، اور یہ کفر ہونے کے ساتھ، شرک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کبیرہ گناہ بھی ہے۔ اسی طرح جادو کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کہ کسی کالے علم والے کے پاس چلے گئے، اس نے کہا کہ یہ تعویذ فلاں جگہ پر دبا دو، قبر میں ڈال دو، یہ پتلا وہاں پر ڈال دو، یہ ریت وہاں پر ڈال دو، یہ خاک وہاں پر ڈال دو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ سب جو ہے یہ جادو کی قسمیں ہیں۔ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، دونوں جو ہے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کیے معاف بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، تو وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے کبیرہ گناہ ہو گئے تو کبیرہ گناہ بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہوتے۔ ایک موقع پر آیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو کبیرہ گناہ کی ایک فہرست میں سب سے پہلے جو علماء ذکر کرتے ہیں وہ شرک ہے، اور پھر جادو کرنا ہے۔ تو جادو کرنے میں وہ صرف بھنگی نہیں ہے جو جادو کر رہا ہے، جو کالا عامل، کالا علم کر رہا ہے، صرف وہ جادوگر نہیں ہے، جو اس کا ساتھ دے رہا ہے، جو جادو کروا رہا ہے، جو پیسہ دے رہا ہے،
وہ بھی اس میں ملوث ہے، وہ بھی جو ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی وہ شرکیہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ شرک ہو گیا، اب وہ مسلمان بھی نہیں رہا۔ کسی کا خون ناحق بہانا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ چلتے پھرتے آدمی کو قتل کرنا ایک تو یہ ہے۔ آج کل یہ قتل بھی ہو رہے ہیں کہ پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں بچے کو 120 دن گزر چکے ہیں، اور 120 دن میں بچے میں جان آ جاتی ہے، اور اس حمل کو گرانا، ضائع کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ایک جان کو قتل کرنا، جان کو قتل اس سے پہلے بھی جائز نہیں ہے، 120 دن سے پہلے بھی گرانا جائز نہیں ہے، لیکن 120 دن ہو گئے تو اب تو جان ہے یہ، اور اس کو گرانا ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے کسی بے قصور کی جان لے لینا۔ تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، سود کھانا۔ سود بھی لوگوں میں عام ہو گیا۔ تھوڑے کسی کے پاس پیسے آتے، پینشن کے پیسے آئے، جناب گاڑی بکی ہے، بڑھاپا ہو گیا تو کام کہاں ہوگا، تو بینک میں پیسے ڈلوا دیے، تو سود کھا رہا ہے۔ اوپر کے پیسے آ رہے ہیں، بینک میں بھی جاتے ہیں، وہ بھی کئی طریقے کی باتیں کرتے ہیں، غیر معروف لوگوں کے جو ہے فتوے بھی بتا دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس تو فتویٰ ہے، یہ جائز ہے۔ تو عام آدمی جو ہے ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے، سود کھانے لگ جاتا۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، 75 سال سے یہاں پر جو حکمرانی ہو رہی ہے وہ مسلمانوں کی ہو رہی ہے، لیکن ایک مخصوص ٹولہ ہے جو حاکم بنا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ سود ختم ہو۔ کئی برسوں تک شریعہ کورٹ میں جو ہے یہ کیس چلتا رہا، اور شریعہ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ پاکستان سے سود کو ختم کر دیا جائے۔ اور جب یہ شریعہ بورڈ کا فیصلہ کورٹ میں آیا تو اس کو پھر چیلنج کر دیا نام نہاد مسلمانوں نے، کہ جن کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر سود ختم ہو جائے گا تو معیشت کیسے چلے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے سود بربادی ہے، سود ہلاکت ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ سود آبادی ہے، سود کے بغیر نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اسی سود کی وجہ سے آج پاکستان تباہی کے دہانے پر ہے۔ یہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، شاید دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا، سب سے زیادہ۔ انڈیا ایک مرتبہ گیا، پاکستان 20-22 مرتبہ گیا، اور اگر ان کا قرضہ منظور ہو بھی جاتا ہے تو بھی ان کو کئی کروڑ ڈالر صرف سود کی مد میں دینے، وہ آ کر کئی کروڑ ڈالر تو ایسے ہی پلٹ جائے گا سود کی مد میں، اور دنیا کے کئی ممالک برباد ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود بربادی ہے اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بے کو، خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، کیونکہ سود میں بربادی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے سود کا لین دین نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو کیسے آبادی ہو سکتی ہے؟ بربادی ہی بربادی۔ سود کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے بعض لوگ سود میں ملوث ہو جاتے ہیں، 5 لاکھ روپیہ پڑا ہے، اپنے بھائی کو دے دیے، بھائی یہ تو رکھ کام کر،
تو کام کر، پھر 5,000 روپے مجھے دیتا رہنا، کام کر 5,000 روپے دیتا رہنا، تو یہ بینک والا نظام ہو گیا نا، سود ہی لے رہا۔ یا تو مضاربت فاسدہ ہوگی یا پھر سود ہوگا، دونوں ناجائز۔ تو جب یہ لین دین کے معاملہ ہو، اگر کوئی آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی کسی عالم سے، مفتی سے مشورہ کر لیں کہ اس طرح ہم کام کر رہے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پتہ چلے کہ آپ سمجھے کہ جائز ہے اور در پردہ جو ہے آپ سود کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود آخری زمانے میں اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی بچنا بھی چاہے گا اس پر غبار ضرور آئے گا۔ آج حال یہی ہے کہ ہم جو ہے براہ راست تو سود میں مبتلا نہیں ہے، لیکن سودی قرضے میں پاکستان کا بچہ بچہ غرق ہوا ہے کہ اس کو سودی قرض دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم و کرم فرما۔ تو سود کھانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا۔ بعض لوگوں کو تو یتیم کا مال کھانے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کو موقع ملتا ہے اور کھاتے ہیں۔ جیسے بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے، کاروبار ساتھ تھا، اب جو ہے چھوٹے بھائی نے وہ اس کاروبار کو سنبھال لیا، اب جو بڑے بھائی تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بڑے ہوتے رہے، اس کے بچے بھی بڑے ہوتے رہے، اور بڑے ہوتے ہوتے اس کے بچے سمجھے کہ میرے باپ کا کاروبار ہے، حالانکہ یہ تو اس کے بھائی کا بھی کاروبار تھا، اس کے بھائی کا بھی حصہ تھا۔ یتیم بچوں کو حصہ دیا نہیں، سارا بیچا ہڑپ ختم۔ ایسی معاشرے میں کئی کہانیاں ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ہے کہ کتنے لوگوں کا مال دبا کر اور کھا کر بیٹھے ہوئے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا حصہ نہیں دیا، اب بچے بڑے ہو گئے، اب بچے سمجھتے ہیں یہ تو میرے باپ نے کمایا ہے، یہ تو میرے باپ کا مال ہے۔ اب وہ بچے عیش کر رہے ہیں، جو چھوٹا بھائی تھا یا بڑا بھائی تھا جس کو حصہ نہیں ملا وہ غربت کی زندگی بسر کر رہا، اور اس کے بچے اگر جو ہے اپنا حصہ مانگے تو کہے تمہارا حصہ کہاں سے آ گیا، تو ہمارے باپ نے کمایا بھائی۔ یہ ہمارے معاشرے کی کہانیاں ہیں جو حرام کھانے میں سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے اور کھائے جا رہے ہیں حرام۔ جو حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کا ذہن یہ ہوگا کہ بس پیسہ آنے دو، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، اس کی تمیز نہیں کریں گے، بس پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ تو وہ زمانہ آن گیا ہے، بس وہ آ گیا ہے، وہ آن پڑا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے جو صاحب فیوض الباری نے جو ہے کبیرہ گناہوں کی فہرست بیان کی، اس میں یہ بھی ہے کہ پاک دامن مرد اور عورت پر زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی ہمارے یہاں پر مسئلہ ہے۔ کسی کی منگنی ٹوٹ جائے تو بچی پر تہمت لگاتے ہیں، بھائی منگنی ٹوٹ گئی تو تمہیں رشتہ منظور نہیں تھا، ختم ہو گئی۔ اب جس سے منگنی ٹوٹی ہے تو اس بچی پر تہمت لگاتے، بھائی وہ بچی صحیح کریکٹر کی نہیں تھی، وہ تو شکر بھائی اللہ نے جان چھڑا لی ہماری۔ بھائی تمہیں تمہارا رشتہ نہیں کرنا تو اب اس لڑکی کے مزید رشتوں کو اب کیوں روک رہے ہیں؟ صرف سنی سنائی بات پر تمہارا اطمینان قلبی نہیں تھا، خاموشی اختیار کرو، بولو کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم، بس ہمارا دل نہیں چاہا، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے ختم کر دیا۔ لیکن بغیر وجہ کے سنی سنائی بات پر عمل کرتے ہوئے سن کر کسی کو بھی گندا کرنے میں آسرا نہیں کرتا۔ لڑکی والے لڑکے والوں پر، لڑکے والے لڑکی والوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، اور ہوتا اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی بے قصور ہونے کے باوجود ساری زندگی جو ہے وہ کنواری رہتی ہے، اس کے رشتے نہیں آتے۔ کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک جملہ بولا جاتا ہے، بد سے بدنام برا۔ بد اگر چھپا ہوا بھی ہے نا تو وہ اچھا ہے، لیکن جو بدنام ہے اور وہ اچھا بھی ہے تو وہ بدنام ہی ہے بھائی، سمجھ آئی؟ وہ بدنام ہی ہے، اگرچہ اچھا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔
اسی لیے کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے علامہ صاحب فیوض الباری کہتے ہیں کہ چوری کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ کسی پر ظلم کرنا، ڈاکہ ڈالنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ظلم بھی عام ہو گیا، ساس بہو پر، بہو ساس پر ظلم کر رہی ہے، دکان پر کام کرنے والے نوکروں پر ظلم کیا جاتا ہے، کسی کے پیسے روک لیے جاتے ہیں، کسی کی سیلری کاٹ لی جاتی ہے، 3 لیٹ پر 1 سیلری غائب، یہ قانون بھی ہے۔ مطلب اس کی پورے دن کی دیہاڑی بنتی ہے 1000 روپیہ، اب وہ 3 دن لیٹ ہوا، 10 منٹ لیٹ آیا، 9:10 پر آیا، ایک دن آیا 9:50 پر، ایک دن آیا 10 بجے، اب ٹوٹل منٹ کتنے بنے؟ 2 گھنٹے بنے ہوں گے، سیلری کتنی کاٹ رہا ہے؟ 10 گھنٹے کی، ظلم ہے۔ تو اپنی ذات سے آپ عدل تو کر سکتے ہیں، ظلم نہیں کر سکتے۔ آپ فضل کر سکتے ہیں کہ اس کی سیلری کاٹنے پر آپ جو ہے قادر ہے، جتنی اس نے جو ہے کوتاہی کی ہے پھر بھی آپ نہیں کاٹتے، اس کو پوری سیلری دیتے، یہ فضل ہوا۔ اگر جتنی اس نے کوتاہی کی ہے اتنی سیلری کاٹنا یہ عدل ہوا، اور اس سے زیادہ سیلری کاٹنا یہ جو ہے ظلم ہوا۔ اس طریقے کے کئی ظلم میں ہم ملوث ہیں، اور تو ظلم کرنا بھی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ۔ اس طرح جو ہے کبیرہ گناہوں کی ایک فہرست ہے، اور یاد رکھیں کہ جو گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے روزی اس کی کم ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، زیادہ ہونے کے باوجود کم ہو جاتی ہے، بلاؤں کا اس کے پاس ہجوم رہتا ہے، کبھی یہ بیماری، کبھی وہ بیماری، کبھی یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بس اسی میں گرفتار رہتا ہے۔ گناہ کرنے کا جو عادی ہوتا ہے ہم اس کی بات کریں۔ اسی طرح جو ہے عبادت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اس کی عقل میں فطور پیدا ہو جاتا ہے، عقل اس کی گم ہو جاتی ہے، فطور پیدا ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ جو گناہ کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ فضول بیٹھا ہوا ہوگا، گاہک نہیں ہے پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھے گا، اور جس کے دل میں عبادت کا احساس ہوگا گاہکوں کے باوجود، وہ گاہکوں سے معذرت کرے گا، بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز کے بعد آؤں گا، وقفہ برائے نماز کا بورڈ لگا کر چلا جاتا ہے، کیونکہ عبادت میں اس کا دل لگا ہوا ہے، عبادت کا ذوق ہے، اس کو شوق ہے۔ اور جو فضول بیٹھا ہوا ہے، گاہک نہیں ہے، پھر بھی وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گیا، وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا، وہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جو صدائیں مسجد سے بلند ہو رہی ہے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سب گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر گناہ کی نحوست ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی لعنت میں آ جاتا ہے، ہر طرف ذلت اور رسوائیوں اور ناکامیوں کا اس کے پاس ہجوم ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو گناہوں بری زندگی گزارتا ہے تو مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، وہ اور باتیں کہہ لیتا ہے، فلاں کہا ہے، فلاں کہا ہے تو پانی پلا دو، تو یہ کر دو، وہ کر دو، کلمہ کہو اس کو تو کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو پیارے بھائیو، شب برات ایک مرتبہ پھر آ رہی ہے، ایک مرتبہ پھر ہم ایک رات والی توبہ کریں گے۔ اچانک سے مغرب میں مسجدیں بھر جائے گی، پھر پوری رات عبادت کریں گے، پھر دوسرے دن اپنی روش پر آ جائیں گے، جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آخر کب ہم اپنی گناہوں بھری زندگی سے نجات حاصل کریں گے، کب ہم نمازوں کی طرف پلٹیں گے، کب گناہوں کو چھوڑیں گے، اور
اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنیں گے، آخر کب؟ تو ایک مرتبہ پھر شب برات آ رہی ہے، تو اب کی بار توبہ ایسی ہو جو سچی توبہ ہو۔ شب برات آسمان دنیا سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق خاص تجلی فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی تو ہم بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ روزی میں برکت دے، یا اللہ یہ، یا اللہ یہ، تو ساتھ میں اس دفعہ یہ بھی مانگے کہ یا اللہ مجھے گناہوں بری زندگی سے نجات عطا فرما، میں تیرا نیکوکار ہو جاؤں۔ ہر سال یہ رات آتی ہے، میں عبادت کرتا ہوں، پھر دوسرے دن وہی دل سیاہ کا سیاہ، یا اللہ اس مرتبہ میرے دل کو چمکا دے، میرے دل میں نورانیت عطا فرما، دل کی سیاہی ختم فرما دے، سختی ختم فرما دے۔ اللہ کے حضور ہم یہ بھی مانگے تو انشاءاللہ العزیز شب برات چونکہ اللہ کی رحمتوں کی رات ہوتی ہے، تو ہم مانگیں گے تو ہمیں ضرور ملے گا۔ اور اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لانے کی کوشش کریں، ایک مثبت تبدیلی، کہ ہر سال تبدیلی آتی ہے 24 گھنٹے کے لیے۔ مغرب سے ہمارے معاملات شروع ہوتے ہیں، دوسرے دن مغرب تک کیونکہ روزہ ہوتا ہے، دوسرے دن مغرب تک کچھ مسجد میں رش نظر آتا ہے، پھر وہی معاملہ، پھر 15 دن کے بعد رمضان میں پھر رش ہو جائے گا، پھر رمضان کے بعد پھر رش ختم، پھر مسجدوں سے ہم غائب، پھر وہی اپنی پچھلی زندگی میں۔ تو کب ہم اپنی جو ہے منزل کی طرف لگیں گے، کب ہم صراط مستقیم پر چلیں گے، کب آخرت کی تیاری کریں گے، قبر کی تیاری کریں گے؟ موت پھر اچانک آ جائے گی، پھر کچھ نہیں کر سکے۔ تو سمجھدار وہ ہے جو موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر اور قبر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔